کبھی سنا آپ نے وہ شیروں کی میٹنگ ہوئی ہے، شیروں کی پارلیمنٹ ہے، بگیاڑوں کی اسمبلی ہے، تیندوؤں کا یا شارک مچھلیوں کا کوئی آپس میں کوئی سینٹ ہے ان کا کوئی، تو انسان ہیں جو مل کے بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو علی اصغر صاحب میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اگلی بات ہے جی، علی اصغر ہیں منڈی بہاولدین سے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہفتے سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی لیکن نگران وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہیں ہو پایا۔ معاملہ پارلیمانی کمیٹی سے آگے الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ کیا یہ سیاستدان اتنا ہی گھٹیا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر ایک نام بھی فائنل نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن میں جو بھی نام کرے گا، الیکشن کمیشن جو بھی نام فائنل کرے گی اسے بھی متنازع بنا دیں گے۔ یہ سیاستدان کب مل بیٹھ کر آپس میں فیصلے کریں گے؟ مل بیٹھتے تو بندے ہیں، جانور ہیں، وہ ہڈیوں پہ لڑتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے وہ شیروں کی میٹنگ ہوئی ہے، شیروں کی پارلیمنٹ ہے، بگیاڑوں کی اسمبلی ہے، تیندوؤں کا یا وہ شارک مچھلیوں کا کوئی آپس میں کوئی سینٹ ہے ان کا کوئی، تو انسان ہیں جو مل کے بیٹھتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے سیاستدان کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو علی اصغر صاحب میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ آبے آبے جاوے جاوے اور شیر آیا تو فلانا آیا، ان کی نسلیں کھا گئے ہیں یہ لوگ۔ اور شیر کے منہ کو جب خون لگ جائے تو اسے کہتے ہیں آدم خور، اور آدم خور شیر کا علاج صرف گولی ہے۔ السلام علیکم ویورز، پہلا سوال ہے آج کا، قدیر اللہ ہیں چکوال سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے طرز سیاست سے متعلق سوال ہے میرا، یہ مشکل وقت میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، معافیاں مانگ لیتے ہیں، یا فرار ہونے کے لیے چکر چلاتے ہیں، لیکن حکمرانی کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں۔ اس بار بھی یہی ہو رہا ہے کہ نواز شریف، مریم، حمزہ وغیرہ سب باہر ہیں، لیکن ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ وہ حکمران ہی رہیں۔ نواز شریف اگر وطن واپس آئے تو صرف وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے ہی آئے۔ آپ ان کی سوچ اور اپروچ کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ اس اپروچ کو یا اس گندی سوچ کو بیان کرنے کے لیے تو اردو زبان میں کوئی لفظ ہے نہیں۔ یہ میں نے کہا ہے کہ دیکھو، ایک عجیب فیملی بیک گراؤنڈز کا بہت اثر ہوتا ہے۔ پاکستان جیسا، پاکستان نہیں کہنا چاہیے بلکہ اب تو پنجاب، اور پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بٹیرا ان کے پاؤں کے نیچے آیا ہے، وہ تو کون چھوڑتا ہے؟ ہماری وہ سوسائٹی ہے جہاں 5 مرلے، 2 مرلے، 1 مرلے، وہ واٹے کے اوپر درخت اگر لگا ہو اس کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ماں نے نشے کے لیے، باپ نے نشے کے لیے پیسے نہیں دیے تو نشئی نے اس کو مار دی۔ اس طرح کا ایک بگڑا ہوا، برباد اور تباہ حال معاشرہ ہے۔ تو اس میں ایسے لوگ چلتے رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا اب کوئی مستقبل ہے۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ڈھلتی ہوئی دوپہر ہے، یہ ایک پگھلتا ہوا برف کا بلاک ہے، یہ ایک مرتا ہوا مریض ہے۔ ان کی سیاست کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی اللہ ان کو زندگی دے۔ یہ ملک انہوں نے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل کمیونٹی۔ پاکستان انہوں نے لوٹ مار کے لیے رکھا، جہاں یہ ملک پہنچ گیا ہے آپ یقین کریں صرف ایک چیز کا شاخسانہ ہے، اندھی لوٹ مار۔ ان میں سے کوئی ایک ایکسیپشنز چھوڑ دیں، 2 4 5 7 کو ہوں تو مجھے نہیں پتا، کوئی ایک نہیں جن کی کھربوں کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس باہر نہیں۔ اس ملک کے عوام کو شعور انہوں نے دیا ہی اس لیے نہیں، تعلیم انہوں نے دی ہی اس لیے نہیں کہ وہ آبے آبے جاوے جاوے اور شیر آیا تو فلانا آیا۔ ان کی نسلیں کھا گئے ہیں یہ لوگ۔ اور شیر کے منہ کو جب خون لگ جائے تو اسے کہتے ہیں آدم خور، اور آدم خور شیر کا علاج صرف گولی ہے۔ تاریخ شکاریات کی اٹھا کے پڑھ لیں، جس شیر کے منہ کو آدمی کا خون لگ جائے وہ پھر گولی کے بغیر جان نہیں چھوڑتا۔
بہرحال ان کی سوچ کیا ہے، اپروچ کیا، کچھ بھی نہیں. دیہڑیاں کیا ان کی، مجھے آج کو بتائیں. چلیں جی، یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے رئیس تھے، فضول بات ہے. ان کو خیرات دی، بحال کیا، مضبوط کیا، تگڑا کیا کس نے؟ ضیاء الحق نے. اس کے بعد بات سنیں، اگر یہ اتنے ہیں فنے خان، مجھے کوئی ایک بات ان میں سے کوئی بتا دیں مجھے کہ لاسٹ ٹیکس ریٹرن اتفاق گروپ نے جب یہ سارے اکٹھے تھے اور بھٹو نے نیشنلائز کیا، اور وہ بڑی انڈسٹری نہیں، اس نے تو آٹا ملیں بھی نہیں چھوڑی تھی بھٹو نے. یہ جننگ فیکٹریز کیا ہوتی ہیں یہ، وہ بھی اس نے نیشنلائز کرنی تھی. تو نیشنلائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بڑے کک بھی نہیں. یہ فلور مل نہیں ہوتی، آٹا مل کیا چیز تھی وہ بھی کرنی. سو ان لوگوں کو کوئی پوچھے کہ اقتدار میں تمہاری مل یا وہ اتفاق فاؤنڈری جو بھی ہے، اس سے پہلے لاسٹ جو تم نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی تھی وہ کتنی تھی؟ اس سے دگنی بھی کر لو، ان کی اوقات سامنے آ جائے. چلو ٹیکس چوری کیا ہوگا، مظاہرہ کاروباری کرتا ہے، یہ اکیلے نہیں ہے، ہر کاروباری کوئی نہ کوئی چکر چلاتا ہے، اس کو دگنا کر لیں، 3 گنا کر لیں، وہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات. سو ان کے سوچ اپروچ کو کن لفظوں میں یاد کرنا. کبھی سنا آپ نے شیروں کی میٹنگ ہوئی ہے، شیروں کی پارلیمنٹ ہے، بگیاڑوں کی اسمبلی ہے، تیندوؤں کا یا شارک مچھلیوں کا کوئی آپس میں کوئی سنٹ ہے ان کا کوئی. تو انسان ہیں جو مل کے بیٹھتے ہیں. پاکستان کے سیاستدان کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو علی اصغر صاحب میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اگلی بات ہے جی، علی اصغر ہیں منڈی بہاولدین سے. وہ کہتے ہیں جی کہ 1 ہفتے سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی، لیکن نگران وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہیں ہو پایا. معاملہ پارلیمانی کمیٹی سے آگے الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ سیاستدان اتنا ہی گھٹیا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر ایک نام بھی فائنل نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن میں جو بھی نام کرے گا، الیکشن کمیشن جو بھی نام فائنل کرے گی اسے بھی متنازع بنا دیں گے. یہ سیاستدان کب مل بیٹھ کر آپس میں فیصلے کریں گے؟ مل بیٹھتے تو بندے ہیں، جانور ہیں، وہ ہڈیوں پہ لڑتے ہیں. کبھی سنا آپ نے وہ شیروں کی میٹنگ ہوئی ہے، شیروں کی پارلیمنٹ ہے، بگیاڑوں کی اسمبلی ہے، تیندوؤں کا یا وہ شارک مچھلیوں کا کوئی آپس میں کوئی سنٹ ہے ان کا کوئی. تو انسان ہیں جو مل کے بیٹھتے ہیں. تو اگر پاکستان کے سیاستدان کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو علی اصغر صاحب میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں.